حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حلیہ۔ علامہ ابو الحسن علی بن محمد بن الاسیر الجزری رحمہ اللہ اسد الغابہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حلیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، محمد بن علی الباقر کہتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ گندم گوں تھے، آپ کے آنکھوں کی پتلیاں ذرا بڑی تھی، پیٹ بڑا تھا، سر مبارک پر بال نہیں تھے، میانہ قد تھے، بالوں کو خضاب نہیں لگاتے تھے۔ ابو اسحاق السبیعی کہتے ہیں، میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ کی سر اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، بسا اوقات آپ اپنی داڑھی کو خضاب لگایا کرتے تھے۔ ابو رجاء العطاردی کہتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ رضی اللہ عنہ میانہ قد تھے، پیٹ بڑا تھا، داڑھی اس قدر بڑی تھی کہ سینہ مبارک اس سے بھرا ہوا تھا، سر مبارک پر بالکل بال نہیں تھے۔ رضام بن سعید الضبی کہتے ہیں، میں نے اپنے والد کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے، آپ رضی اللہ عنہ میانہ قد سے ذرا اونچے تھے، آپ کے دونوں کندھے پر گوش اور مضبوط تھے، داڑھی لمبی تھی، جب تم آپ رضی اللہ عنہ کو سرسری نظر سے دیکھو گے تو کہو گے کہ آپ گندم گوں تھے، اور جب ذرا قریب سے جا کر غور سے دیکھو گے تو کہو گے کہ ہے تو آپ گندمی رنگ کے، مگر بالکل گندم گوں نہیں، بلکہ کسی قدر اس سے کم ہے۔ قدامہ بن عتاب کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیٹ بڑا تھا، کندھوں کا فراخ حصہ پر گوش اور مضبوط تھا، بازو کے پٹے مضبوط تھے، اس کا باریک حصہ انتہائی باریک تھا، پنڈلی کے پٹے مضبوط تھے، اس کا باریک حصہ انتہائی باریک تھا۔ نیز فرماتے ہیں، میں نے سردی کے موسم میں ایک دن آپ کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا، آپ کے بدن مبارک پر قطری قمیص اور ازار تھی، ایسے کپڑے سے عمامہ باندھی ہوئی تھی جو تمہاری دیہی علاقوں میں بنا جاتا ہے۔ مدرک ابو الحجاج کہتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، کہا گیا ہے آپ ایسے تھے کہ گویا توڑ کر دوبارہ بنائے جائیں، تب بھی آپ کے شبیہ میں کوئی فرق واقع نہ ہو، آہستہ چال چلتے تھے، ہنس مکھ تھے، باہر کے آپ کے فضائل بہت عظیم اور بہت زیادہ ہے، ہم ان میں سے اتنی ہی مقدار کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔